أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 229 ہے. سورہ آل عمران کی 3 آیتوں کی تلاوت کی گئی. آیت نمبر 52، 53 اور 54. لفظی معنی دیکھیے ان تینوں آیتوں کے. فلما، پھر جب، احسا، محسوس کیا، عیسیٰ، حضرت عیسیٰ نے، منہم الکفر، ان میں کفر کو، قال، کہا، من انصاری، کون ہے میرا مددگار، اللہ، اللہ کے لیے. قال الحواریون، حواریوں نے کہا، نحن، ہم ہیں، انصار اللہ، اللہ کے دین کے مددگار. آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لے آئے. واشہد، اور آپ گواہ رہیے کہ بِأَنَّا مسلمون، کہ بے شک ہم فرما بردار ہیں. ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے، بیما، اس چیز کے ساتھ جو انزلتا، تو نے نازل کی، واتبعنا، اور ہم نے اتباع کی، اور رسول کی، فاکتبنا، چنانچہ آپ ہمیں لکھ دیجئے، مع الشاہدین، گواہوں کے ساتھ. ومکروا، اور انہوں نے تدبیر کی، ومکر اللہ، اور اللہ نے بھی تدبیر کی. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہتر تدبیر کرنے والوں میں. تینوں آیتوں کا ترجمہ یوں ہے. پھر جب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ وہ کفر پر آمادہ ہیں تو انہوں نے کہا، کون کون لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں میرے مددگار ہوں. حواریوں نے کہا، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لا چکے ہیں، اور آپ گواہ رہیے کہ ہم فرما بردار ہیں. اے ہمارے رب، آپ نے جو کچھ نازل کیا ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ہم نے رسول کی اتباع کی ہے، لہذا ہمیں ان لوگوں میں لکھ لیجئے جو حق کی گواہی دینے والے ہیں. اور ان کافروں نے خفیہ تدبیر کی، اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے. بزرگان محترم، ان 3 آیتوں میں 3 باتیں بیان کی گئی ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، کہ تم اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، میری اطاعت کرو. قوم کے بعض لوگوں نے انکار کیا، مذاق اڑایا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف تدبیریں کرنی شروع کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا احساس ہوا کہ اب وہ نافرمانی کرنے لگ گئے ہیں، اب وہ مجھے ضرر پہنچائیں گے. اور انہوں نے ضرر پہنچانے اور نقصان پہنچانے کی تدبیریں بھی کی. وقت کا جو بادشاہ تھا اس کو اکسایا، اور یہ بات کہنے لگے کہ یہ آپ کے خلاف بغاوت کر رہا ہے، ایسی ویسی باتیں کر رہا ہے.
جھوٹی قسم کی باتیں وقت کے بادشاہ سے کہیں. بادشاہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف تدبیر کی اور لوگوں کو بھیجا تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سزا دی جائے اور ان کو سولی پر لٹکایا جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت جب کہ اس بات کو بھانپ لیا تو ان کے اپنے چاہنے والے جو لوگ تھے ان سے پکار کر یہ کہا کہ من انصاری الی اللہ، تم میں کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے. تو حواری جو تھے، جو ان کے مددگار تھے، جو ان کے رفقا تھے، جو ان کے ساتھ تھے، ان کی تائید اور معیدین میں سے جو لوگ تھے جن کو حواریین سے تعبیر کیا گیا اس آیت میں، یہ حواری جو ہے 12 افراد تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے. انہوں نے کہا کہ نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ گواہ رہیے کہ ہم فرما برداروں میں سے ہیں. دوسری بات یہ کہ ان حواریین نے اپنے پروردگار سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لا چکے ہیں اس چیز پر جو آپ نے نازل کی ہے، جو انجیل وغیرہ، اور ہم نے رسول کی یہ جس نبی جس کو آپ نے رسول بنا کر بھیجا حضرت عیسیٰ، ہم نے ان کی اتباع بھی کی ہے، اور ہم کو اے پروردگار ان گواہوں میں سے لکھ دیجئے جو گواہی دیتے ہیں. تیسری بات اللہ تبارک و تعالی نے بتائی کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ ان لوگوں نے تدبیر کی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن بنے رہے، منکر تھے، جھٹلایا جنہوں نے ان کے خلاف تدبیریں کی. انہوں نے ایک تدبیر کی، وہ کیا تدبیر تھی؟ انہوں نے یہ تدبیر کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے آئے کہ ان کو قتل کر دیں، سولی پر لٹکا دیں. انہوں نے تدبیر کی. لیکن وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی ایک تدبیر کی. وہ تدبیر بڑی پیاری تدبیر ہے، قدرت کا شاہکار ہے وہ تدبیر. وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت جب کہ وہ دشمن آئے حضرت عیسیٰ کے پاس داخل ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اپنے پر اٹھا لیا، ان کو اوپر اٹھا لیا، آسمانوں پر اٹھا لیا، اور ان کی شکل کا ایک آدمی وہاں چھوڑ دیا. وہ لوگ آئے اور اس آدمی کو قتل کر دیا اور سولی پر لٹکا دیا. وہ سمجھے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو جو ہے قتل کیا، حالانکہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا اور نہ ان کو سولی پر لٹکایا گیا، ان کو ایک شبہ ہو گیا انہوں نے یہ کام کیا. بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے تو ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، آسمانوں پر اٹھا لیا. یہ قدرت کا کام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو جیسے بغیر باپ کے پیدا کیا، جس طرح ان کی گود میں رہتے ہوئے ان کے اندر قوت گویائی عطا کی، بالکل اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی معاملہ کیا کہ ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا اور قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے تدبیر کی ایک خفیہ، اور اللہ نے بھی تدبیر کی. اور یہ بات یاد رکھو وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے. سب سے بہتر تدبیر تو اللہ کی ہے، اللہ کے برابر کی تدبیر کوئی نہیں کر سکتا، اور اللہ کی تدبیر کبھی مغلوب نہیں ہو سکتی. انسان کی تدبیر ناکام ہو سکتی ہے، رب ذوالجلال کی تدبیر کبھی ناکام نہیں. اللہ تبارک و تعالی رب ذوالجلال کی قوت و طاقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ.